بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت پنجم میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا معلم حافظ محمد ارسلان اور ہمارا آج کا بی لفٹ ہے نمبر 33۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے بی لفٹ کی جانب۔ کتاب پر موجود یہ تسلسل ہے جسے تمام طلبہ امید ہے سالو کر چکے ہوں گے۔ ہمارا آج کا بی لفٹ ہے مہاجرین اور انصار کے بارے میں جان سکیں اور مواقعات مدینہ کی ہمیشہ کے لیے اہمیت کو جانیں، معاشرے میں مواقعات اور بھائی چارہ کے فوائد اور اس سے مرتب ہونے والے اثرات سے آگاہ ہو سکیں۔ مواقعات مدینہ کے فوائد اور اثرات، یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے، یعنی کہ ہمارے آج کے اس لیکچر میں ہم مواقعات جو کہ ایک رشتہ قائم کیا گیا انصار اور مہاجرین کے درمیان، اس رشتے کے کیا اثرات ہوئے اس کے متعلق جانیں گے اور ان سے کیا فائدے حاصل ہوئے ان کے متعلق آج کا ہمارا لیکچر ہے۔ مواقعات مدینہ میں سب سے پہلے ایک جان دو قالب، محبت اور بھائی چارے کی عظیم کہانی ہے۔ یہ سب سے پہلا جو فائدہ حاصل ہوا وہ ہمدردی اور بھائی چارے کا دین۔ اسلام ہمیں آپس میں محبت اور ہمدردی کے ساتھ رہنا سکھاتا ہے، جس کی عملی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اور آپ علیہ السلام کے صحابہ نے جس طرح زندگی گزاری وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یعنی کہ اس پر عمل کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ایک نئے شہر میں قدم، مہاجرین جو کہ مکہ مکرمہ میں آباد تھے، وہ اپنے گھر بار، اپنے مال و اسباب اور ہر چیز کو چھوڑ کر ایک نئے شہر میں داخل ہوئے اور وہ نئی جگہ ان کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ اس لیے مہاجرین جو کہ صحابہ کرام تھے، انہوں نے مدینہ منورہ میں جب اجنبیت اور مشکل کا سامنا کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک مضبوط اور نیا رشتہ قائم کر دیا، اور اس رشتے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مواخات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک گہرا بھائی چارہ قائم کیا۔ اس مبارک رشتے نے مہاجرین کی اجنبیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور اسلامی معاشرے کی مضبوط بنیاد رکھی۔ تاریخ کا سب سے انوکھا یہ رشتہ تھا، یعنی کہ دین اسلام میں یا کہہ لیں کہ پوری دنیا کی تاریخ میں اس جیسا واقعہ پہلے کبھی پیش نہیں آیا کہ مہاجرین اور کسی خطے میں رہنے والے لوگوں کے درمیان اس طرح کا کوئی تعلق قائم کیا جا سکے کہ جس میں نہ تو کسی قوم کا، کسی رنگ، کسی نسل یا کسی خونی رشتے کی اہمیت ہو، بلکہ اس کے بجائے مذہب اور ایمان کی بنیاد پر اخوت کا یہ سب سے پہلا اور مضبوط رشتہ قائم کیا گیا۔ اثار اور محبت کی عظیم مثال کہ انصار صحابہ جو تھے جو کہ مدینہ منورہ میں آباد تھے، انہوں نے محبت اور اثار کی ایک ایسی مثال قائم کی کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ انہوں نے مہاجرین صحابہ کرام کے لیے اپنی جائیدادیں جو ان کے پاس موجود تھیں وہ آدھی اپنے بھائیوں کے حوالے کر دی، اسی طرح گھر اور اسی طرح دیگر جو ضروریات زندگی کی اشیاء تھیں یا وسائل تھے وہ تمام خوشی خوشی ان پر قربان کر دیے۔ خوشحالی کا راز زراعت اور تجارت کا ملاپ ہے، یعنی کہ انصار کا زیادہ تر پیشہ جو تھا وہ زراعت تھا اور تجارت تھا۔ یہ دو کام تھے جو کہ انصار صحابہ کرتے تھے۔ ان دونوں کاموں میں انہوں نے مہاجرین کو برابر کا شریک ٹھہرا دیا، یعنی کہ اپنی زمینوں میں بھی برابر کا حصہ دار ٹھہرایا اور تجارت میں بھی برابر کا حصہ دار ٹھہرایا، جس کی وجہ سے مہاجرین صحابہ کرام جو کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر آئے تھے، ان کو تمام طرح کی جو معاشی پریشانیاں تھیں ان کی وہ تمام طرح کی جو ان کے حالات تھے وہ حل کر دیے گئے۔ جب مسلمان آپس میں گھل مل گئے تو زراعت اور تجارت دونوں میں شاندار ترقی ہوئی۔ اس باہمی تعاون سے مدینہ منورہ میں اسلامی معاشرت کو بے مثال ترقی اور خوشحالی نصیب ہوئی۔ امن و امان اور معاشرتی استحکام، یعنی کہ یہ جو مضبوط رشتہ قائم کیا گیا اور یہ ایک مضبوط دیوار کی مانند تھا، اس رشتے کی بدولت امن و امان کا قائم ہوا اور ریاست جو ہے منظم اور مستحکم ہوئی، اور سب نے مل کر تعمیراتی کام میں اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ اچھائی کا اصل معیار صرف تقوی۔ مواقعات کا سب سے بڑا مقصد نسل، رنگ اور خاندان کے غرور کو ختم کر کے صرف تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر
اور نیکی کو اچھائی کا معیار قرار دیا گیا، اور یہی جو تقوی ہے یہ انصار اور مہاجرین صحابہ کرام کے مابین وجود میں آیا۔ ہم سب ایک ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ اے مومنو تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ صحابہ کرام کی طرح ہمیں بھی تمام مسلمانوں کو اپنا سچا بھائی سمجھنا چاہیے اور ان کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا چاہیے۔ کتاب پر موجود یہ مرکزیت ہے جسے تمام طلبہ کمرہ جماعت میں پڑھیں گے۔ اسی طرح انٹریکٹیو ورک شیٹ اپلوڈ کر دی جائے گی جو کہ آپ کو لیکچر کے آخر میں پرووائڈ کی جائے گی۔ کتاب تمرین و جائزہ پر اس سبق سے متعلقہ یہ نکھار ہے جسے تمام طلبہ اپنے گھر سے کریں گے اور اگلے روز اپنے اساتذہ کو دکھائیں اور ان سے دستخط بھی کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔